دعا تو ہم کرتے ہیں آپ لوگ، لیکن امام نے ہمیں کون سا طریقہ بتایا کیسے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ دعا حقیقت میں دعا کہتے ہیں. تو انشاءاللہ موضوع رکھا گیا ہے اور کوشش ہے کہ اصول کافی سے تقریباً روایات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. ایک سلوات بھیجیے گا محمد نبی عبداللہ علیہ السلام حدیث میں جہاں بھی ابو عبداللہ سے مراد چھٹے امام میں جاؤ سارے آپ فرماتے ہیں ما ابرز عبد يدعو الى الله العزيز الجبار الا استحيا الله عز وجل ان يرده حتى يجعل فيها من قدر رحمته ما يشاء. دیکھیں آپ ہمارے جب دعا کرو تو لگے تم دعا کرو. فقیر کی بھیک مانگتا ہے نا، یوں کر کے بھیک نہیں مانگتا، ایسا لگتا ہے کہ وہ بھیک مانگتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ پوری جوڑی پہ پورا ہاتھ پہ سامنے والا اس کو دیکھتے ہی سمجھ جائے کہ یہ کچھ مانگ رہا. اللہ فرماتا ہے دعا کر رہے اس کو ہاتھ باندھ کر معلوم کے ساتھ دعا کرو تو ہاتھ باندھو، ہاتھ کھولو، ہاتھ بالا نہیں رہا. حتیٰ کہتے تھے مثلا اگر بہتر بھی کہتے تھے سر سے اوپر اپنے ہاتھ. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر اس طریقے سے تم نے دعا کی تو پروردگار اگر تمہاری مصلحت میں ہوا تو تمہاری دعا قبول کرے، لیکن اگر مصلحت میں نہیں ہوا، بعض چیزیں انسان کی مصلحت میں نہیں ہوئی، اس کو خود بھی نہیں جانتا. ہمارے جاننے والے میرے اپنا تجربہ ہے. اب میں آپ سے سوال کروں کہ آیا کراچی میں ابھی جو سب سے اچھی گاڑی ہے، سب سے نیا ماڈل، وہ ہماری اچھی ہے اچھی نہیں؟ سب سے اچھی گاڑی ہو کسی کے پاس کتنی بڑی بات ہے. آگے صاحب کے پاس آپ سب کے پاس اچھی گاڑی ہو، مسئلہ نہیں ہے سر، لیکن ہو سکتا ہے کسی کی مصلحت میں یہ نہ ہو. ایک صاحب زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ وہاں تک پہنچ جائے میں کسی بات پر، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ وہاں تک پہنچیں، کیونکہ مقصد کسی کو کسی شخص تک پہنچانا نہیں ہے، مقصد اس بات تک پہنچانا. وہ صاحب سب سے اچھی گاڑی کا سب سے نیا ماڈل لے کر ہے اور اسی کا بیٹا جوان ہوا، اسی رات لے کر گیا، اس کا ایکسیڈنٹ اسی کراچی میں ہوا اور اس کو انتقال ہوا. ہو سکتا ہے میں خدا سے بات کر کے دعا مجھے گاڑی دوں، لیکن خدا مجھے نہ دے کیونکہ اس میں میری کوئی مصلحت نہیں ہے. لیکن امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری دعا اس نے قبول نہیں کی، وہ بھی اپنے لیے نہیں کہ تمہاری لیے نہیں. بے شک اس نے تمہاری دعا قبول نہ کر کے بھی تم پہ احسان کیا ہے. اگر کر لیتا تب بھی احسان ہے، نہ کر کے سے بڑا احسان ہے.
مجھے سمجھ رہی ہے نہیں ہے یہ بات، کیونکہ ہمیں میں ملا نہیں ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں میں دعائیں کر رہا ہوں سب کے، جس کے پاس موٹر سائیکل جس کے پاس گاڑی آ گئی ہمارے پاس انسان یہ سوچتا ہے، حالانکہ اس کو نہیں معلوم کہ بیٹا کہ تم اپنے گھر میں جاتا ہوں دروازہ کھولتا ہے یہ بچا ہوا اس کی وجہ سے کہ دعا کرو، ہمیں کیا معلوم؟ بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے، ہم جانتے ہی کتنا ہے، کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ امام فرمانے دیکھو تم ہاتھ بلند کرو اور دعا کرو، اگر اس نے تمہاری مصلحت کی خاطر دعا قبول نہیں بھی کی تب بھی خدا کو شرم آتی ہے، کچھ نہ کچھ تمہارے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ یہ دعا کو اس کی مصلحت میں نہیں، لیکن ملا کے بندے نے مانگا ہے خدا سے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مانگتے ہیں صاحب کو دے دیجیے پیچھے پڑ جاتے ہیں، انسان کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، انسان کی اوقات کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ کو دے دیتا ہے۔ کیا بات کہتے ہیں مانگ رہے ہیں اس سے، اسی سوچ سے کہ اس سے مانگ رہے ہیں کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں خدا کو شرم آتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ روایت ہے پورے کام اللہ صاحب بیٹھے ہیں، اللہ فرماتے ہیں استحی اللہ عز و جل ان يرد صفرا، خدا کو شرم آتی ہے خالی ہاتھ اس کو واپس بھیجنا، تو وہ کچھ نہ کچھ ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، اور وہ جب کچھ نہ کچھ رکھ دیتے ہیں تو ہم سب کے لیے بہت کچھ ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ ہاتھ تمہارے نیچے جائے نا ایسے نہ چلا جائے، کیونکہ اب اس میں رحمت خدا ہے۔ یہ اوپر گیا تھا، اب خدا نے اس میں اپنی رحمت کو رکھ دیا، اب یہ نیچے کرو یا اپنے سر پہ پھیرو یا اپنے چہرے پہ، یہ رحمت ایسے ہی نیچے کر دینا، اس رحمت کی توحید، کیونکہ یہ آداب ہے، ہر چیز کو ایک ادب ہے۔ ابھی میں اس سے پہلے ایک جگہ مجلس پڑھ کر آیا ہوں، وہاں مسائل پڑھ رہے تھے، بعض جوان بعض اوقات ہمیں یوں دیکھ رہے، مسائل کا ادب یہ ہے کہ اگر انسان کو گریہ نہ بھی آئے تب بھی امام فرماتے گریہ کرنے والے کو ایسی شکل بنا دے کہ مصیبت بڑی جا رہی ہے۔ یہ ایک مسائل کے آدم ہے، مثلا اگر کوئی میرے والد کی مصیبت پڑے گا اور میرے گھر والے، اس کو میں ایسے نہیں دیکھ سکتا، پھر آخر ایک رونے جیسے انسان شکل بنا دے، من بکا و ابکا و تباکا للحسین، جو شخص رلائے روئے یا کم از کم رونے جیسی شکل بنا لے حسین کے غم میں فلاح چلنا، اس کے لیے ہم دیکھیں۔ لیکن آپ دیکھیں ایک عجیب صورتحال بن گئی، حسن کہتے ہیں اعلیٰ صاحب آپ میں کوئی مصیبت پڑی، یہ غلط بات ہے، ایک ہی مصیبت پہلے بیت پر آئی ہے، اس کا کچھ حصہ بھی آج تک تمام ذاکرین و قربا مل کر نہیں پڑھ سکتے، مصیبت وہی ہے، ہم نے صرف الفاظ میں دیکھا، انہوں نے اس کی حقیقت کو، ہر چیز کا ایک ادب ہوتا ہے، انسان مجلس سنتا ہے اس کا ایک ادب ہوتا ہے، مسائل سنتا ہے اس کا ادب، ٹھیک ہے فرض کریں کچھ ایسا مولانا ہے جس کو مسائل نہیں پڑھنے آتے، لیکن پھر بھی اس مصیبت جب آپ سن رہے ہیں انسان اپنا سر نیچے بیٹھے اور رونے والے جیسے شکل، اس طرح دعا کرنے کا بھی ایک ادب ہے، ایک سلیقہ ہے، ضروری ہے انسان اسی طرح دعا کرے، اور اس میں امام نے اپنے ہاتھوں کو بلند خدا کو شرم آئے، اور خدا کو ایک اور چیز سے بھی شرم آئے، اور وہ یہ ہے کہ جب تم اپنی دعا شروع کرنے لگو تو ڈائریکٹ اپنی دعا شروع مت کرو، بلکہ اس سے پہلے خدا کی حمد کرو، رسول اور آل رسول پر درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رسول اور آل رسول پر درود بھیجو، یہ وہ دعا ہے جو خدا رد نہیں کرتا۔ یہ درود میں کیا پڑھتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پروردگار رسول اور ان کے آل پر صلوات بھیجو، درود بھیجو، یہ دعا خدا رد نہیں کرتا۔ مولا فرما رہے جب تم دعا بھیجو تو اس کے شروع اور آخر میں درود پڑھو، یہ دو دعائیں خدا رد نہیں کرتا، پھر اسے شرم آتی ہے کہ یہ تو میں رد نہیں کر رہا ہوں، درمیان والی رد کروں،
سبحان اللہ. خدا کو یہ دعا صلوات بہت پسند ہے. اعلیٰ بہتر تفصیل پر آخری عمر میں یعنی ایک عمر گزار لی انہوں نے, ایک زندگی گزاری. کہا کون سا ذکر ہم سب سے زیادہ پڑھا؟ کہا میں نے جتنا ڈھونڈا ہے, گھوما ہے, دیکھا ہے, مجھے درود سے بڑھ کر کوئی ایسا ذکر نہیں لگا جو خدا کو سب سے زیادہ پسند. ایک سلوات بھیجو محمد صلی علی محمد وآل محمد. یہ آداب ہے دعاؤں. انسان کا ہاتھ بلند اور لگے, بعض اوقات عادی ہو جاتے ہیں نا چیزوں کے, یا علی یا عظیم ہے ٹھیک ہے روزانہ سنتے ہیں, تو اب جیسے جیسے ہم کچھ سمجھتے ہیں جب کہ وہ دعا ہو ہم خدا سے مانگ پروردگار میری گردن کو جہنم سے آزاد کر, یا علی و یا عظیم سے شروع کرتا ہوں, خدا کی ہم کو سنا, ہم کو سنا, ہم کو سنا, ہم کو سنا, آخر میں کہتا ہوں پروردگار یہ ساری ہم کو سنا اس لیے میری گردن کو جہنم سے آزاد. جب انسان وہاں تک پہنچتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اتنی دعا ہو گئی, ہم نے نماز کے لیے کھڑا ہوا. دعا تو مانگی نہیں ہے اس نے, آخر میں دعا تھی, آخر میں دعا تھی. تو بعض اوقات توجہ ہی نہیں ہو پاتی. دعا کرنا ہے کہ پکارنا, مانگنا. اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل لا يستجيب دعاء يظهر من قلب ساخر فاذا دعوت فاقبل بقلبك ثم استيقظ بالعجاب. ایک غافل دل کے ساتھ دعا مت کرو, اس دعا کو قبول نہیں کرو. بھلا یہ غافل دل کون سا بات ہوتا ہے؟ کہا جس توجہ ہی نہیں ہے اس کو کہ کیا مانگ رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہا. اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کوئی ہمیں بلاتا ہے کہ آغا صاحب دعائے قبیل پڑھ دی, 1 گھنٹے کی دعائے قبیل پڑھ لی, آخر ختم ہو گئی دعا, یا ساریہ میرا یا ساریہ میرا سب ہو گیا, دعا کی کتاب بند کی. تو وہ جو افراد ہوتے ہیں جنہوں نے دعوت دی ہوتی ہے وہ پیچھے سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں, کان میں کہتے ہیں آغا صاحب دعا کروا دیجیے. دعا نہیں دی کیا, وہ آخر میں کیا کہتے ہیں دعا کروا دو. اچھا وہ نہ گئے تو پیچھے سے مومنین کہتے ہیں آغا صاحب آپ نے دعا نہیں کروائی جاتی, تو دعا کو میں کیا کرتا, وہ اسے سمجھ نہیں آیا اس نے کیا مانگا ہے خدا. ٹھیک ہے ثواب ملا اس کو, خدا نے بھی کہا میرا بندہ میرے پاس آیا, اس نے دے دیا, لیکن میں نے کیا مانگا یہ مجھے نہیں پتا. یہ بہت ضروری ہے کہ انسان دعا خدا کو پکارے. یہ تو اس کا لطف ہے کہ وہ ہماری ایسی دعاؤں کو بھی قبول کر لے, اس کی مہربانی. ورنہ اگر ایک جگہ چائنیز میں لکھا ہو تو ہم کہیں گے کچھ سمجھ نہیں آتا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم معلوم ہونا چاہیے, ایک قلب کو معلوم ہونا چاہیے. جب معلوم نہیں ہوتا کیا مانگ رہے ہیں خدا سے, تو یہ ہوتا ہے کہ جو اوراق ہے پیجز اس کو دیکھتے ہیں پلٹ پلٹ کے, کتنی دعا رہے گی, کتنی دعا رہے گی. اصحاب امام قنوت نماز وتر میں دعائیں ہم 10 سوالیں پوری پڑھ لیتے تھے, انہیں وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا. یہ اصحاب کی بات ہوگی, ان کے مولا اور آقا کی بات نہیں ہوگی. جو کفلا کی بات ہوگی جو اس مکتب کے شاگردین مکمل دعائے عرفات سید الشہداء نے عرفات کے میدان میں کھڑے رہ کر اس گرمی میں مولانا ایسے مانگ رہے خدا سے, مانگ رہے خدا سے, مانگ رہے. ہم حج پر گئے تو پروردگار سب کو بار بار حج کی توفیق عطا فرمائے. وہاں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے, سچ بتا عرفات میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے, بیٹھ کر سکون کے ساتھ ہم دعا پڑھ رہے تو بار بار سب یہ کہہ رہے تھے کہ جلدی پڑھا رہا سب ختم کرے. کیوں ایسا ہوتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟
شروع سے آخر تک پڑھنا ہے. جب انسان جڑ جائے گا نا دعا سے، جڑ جائے گا دعا سے، اس کو احساس ہی نہیں ہوگا کہاں گیا وقت. وہ کھڑے کھڑے خدا سے مانگے گا، وہ ہاتھ اوپر کر، کیونکہ وہ مانگ رہا ہے خدا سے، گفتگو کر رہا ہے، خدا سے مانگ رہا ہے. ایک اہم چیز جو دعاؤں میں ہمیشہ مد نظر رکھے وہ یہ کہ انسان کو معلوم ہو کہ وہ کیا ہوا. مثلا کتنے سالوں سے دعائے قبیل پڑھ، کتنے سالوں سے دعائے توبہ پڑھ، کتنے سالوں سے ہم زیارت عاشورہ پڑھ، کتنے سالوں سے دعائے توسل پڑھ. توسل میں توسل ہے یا نہیں ہے؟ تو دعائے توبہ میں توبہ اور کلیہ ہے یا نہیں؟ اگر مجھ سے پوچھے میں کہوں سب ایک جیسے دعائے قبیل میں کیا فرق ہے؟ سب میں ہمیں پڑھنا ہے بس. یہ فرق کیوں نہیں کر پاتے؟ مثلا اگر فرض کریں میں آدمی کو آپ سے پوچھوں کہ دعائے قبیل ہے یا زیارت عاشورہ ہے، دعائے توسل ہے، کیا ہے؟ تو جو شخص دعا پڑھتا ہے جانتا ہے وہ فوراً بتائے گا آپ دعائے قبیل پڑھیں، وہ فوراً بتائے گا آپ یہ دعا نہیں زیارت ہے. لیکن جس شخص کو معلوم نہیں ہوگا ہمیں کیا فرق ہوتا ہے، سب ایک جیسے. یہ امام فرمانے کا اس طرح دعا کرو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم خدا سے کیا ہوا. اچھا میرا عربی میں کیوں پڑھ، اردو میں پڑھ لینا عربی میں، کیونکہ امام کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے ہیں وہی کلمات ہم اپنی زبان میں پڑھ رہے ہیں. یہ ضروری ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہو کہ امام اس کے معنی کیا ہے. مثلا آج کے احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے آج شاہ قادر والا صاحب نے بتایا آج سے لے کر 2026 سے 2027 ایک سال میں یہیں بیٹھے بیٹھے میں عہد کر دعائے قبیل اگلے سال تک مجھے معلوم ہو کہ جب بھی میں پڑھوں تو مجھے اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے. پورے سال میں اگر وہ روزانہ ایک لائن بھی اس پر توجہ دے گا اس سے پہلے دعائے قبیل اس کی حل ہو. بہت ساری چیزیں اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنی ہم سمجھتے ہیں، صرف وہ توجہ کی محتاج ہوتی ہے. پروردگار تعالیٰ آج رات کہ ہمیں وہ توجہ عطا فرمائے کہ ہم توجہ کے ساتھ دعا کر سکیں. ضرور پڑھیے گا محمد وعلى تیسری روایت ہے مولا فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام ان اللہ تبارک و تعالی یعلم ما یرید العبد اذا دعاه ولكنه يحب ان تبث اليه الحوائج فاذا دعوك فاستمع له. مولا فرمانے کے دیکھو جو تم دعا کرتے ہو نا خدا کو معلوم ہے، خدا کو تمہاری ساری حاجتیں پتہ ہے، تم کیا اس سے مانگنا چاہتے ہو اسے معلوم. لیکن پھر بھی وہ پسند کرتا ہے کہ تم نام لے کر یہ کر دینا خدا ہے تجھے تو پتہ ہے ساری حاجتیں میرے سب کو قبول فرما اور کھڑا ہو رہا ہے. یہ صحیح طریقہ ہے. مولا فرمانے ایک ایک کا نام خدایا میں تجھ سے یہ دوں، خدایا میں تجھ سے یہ دوں، خدایا میں تجھ سے یہ دوں. اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے گناہوں کی بات ہے تو یہ نہ کہو خدایا جتنے میں نے گناہ کی سب معاف کر، یہ نہ بلکہ گناہوں کو یاد کرو خدایا فلاں خدایا فلاں خدایا فلاں اور تو خدایا یہ جو وہ ہے جو مجھے یاد ہے تیرے ان جو فرشتوں نے کتنے لکھے اور میں بھول گیا پروردگار آپ اپنی رحمت سے وہ بھی معاف کر. یہ تعداد ہے بہت سی چیز جب اپنے ادب سے نکل جاتی ہے اپنی حیثیت کو لیتی ہے. بہت ساری چیز اگر اس کا ادب ہٹا لیں تو اس کی تاثیر ہٹ جاتی ہے. ایک شخص آیا سارے گالے محمد امام اب پوجین آپ سمجھتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے پوجین پرانے زمانے میں جو اونٹ چلا کرتے تھے اس کے ہاتھ پر ایک پوجین لگائی جاتی تھی کہ انسان جو اپنا سامان ہے وہ اس پہ رکھتا ہے.
جی میں لگانا. جیسے گاڑی ہے, گاڑی میں اگر کوئی قیمتی سامان ہے تو انسان ایکسپورٹ کرے. اگر کوئی ٹائر ہے, کوئی ایسا اوزار وغیرہ اس کو کہاں رکھنا ہے, ڈگی میں. پاسپورٹ انسان کہاں رکھے گا, کبھی بھی ڈگی میں نہیں رکھے گا. یہ امپورٹنٹ ہے, لائسنس ہے. تو خورجین میں عرب عام سامان رکھا کرتے تھے, اور جو خاص سامان ہوتا تھا وہ اپنی جیبوں میں جیب بناتے نہیں آتے تھے. آپ یہ ایک شخص امام کے پاس آیا مدینے میں, کہتے مولا مگر آپ نے نہیں کہا, اگر آپ نے نہیں کہا تو جو شخص بیمار ہو وہ خواب شفا کھا لے, اس کی بیماری کو روک. کربلا کی خواب شفا, دنیا بھر کی خاک اگر انسان کھائے گا بیمار ہو جائے گا. یہ مٹی اگر کھائے گا تو بیمار شفایاب ہو. یہ پروردگار نے امام حسین کو مقام ہی اور دیا. السلام علی من جعل اللہ شفاعۃ فی تربتی. امام زمانہ کیوں سلام کرتے ہیں, میرا سلام اس ذات پر کہ جس کی تربت میں خدا نے شفا رکھی. امام حسین کو سلام کرتے ہیں. امام زمانہ تو وہ کام والا آپ نے نہیں کہا تھا کہ جو شخص بیمار ہو وہ کھا کے شفا چاٹ لے یا پانی میں گھول کر پی لے, وہ شفا یاب ہو جائے گا. تو شخص مریض میرا بیٹا ہفتے سے بخار میں تڑپ, ہفتہ ہو گیا, ہر روز دیتا ہوں کاغذ کا, کوئی اثر نہیں. آپ نے بات اثر کوئی اثر نہیں. تو امام نے فرمایا جب تم مدینے سے وہاں گئے تھے تو تم کاغذ شفا کو خورجین میں لے گئے. تم نے اس کی اہمیت کا خیال نہیں رکھا, اس نے اپنا اثر تم سے اٹھا لیا. تم نے اس کو اہمیت نہیں دی, تم نے اہتمام نہیں کیا. کیا ہے ایسی کوٹھی میں ڈال دیا. تم نے کہا نا کیا ہے, اس نے بگاڑ کیا ہے. ہر اہمیت دینا بہت ضروری ہے. اس کا جو مقام ہے, جیسے مسجد کی اہمیت ہر شخص ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتا. نہ مرد ہر حالت میں آ سکتے, نہ خاتون ہر حالت میں آ سکتے. آگے صاحب بتا رہے تھے مسائل پھر اس رات کو سمجھنے کے ایک خاص ثواب ہے. ہر حالت میں ہر شخص کو یہ نہیں آ سکتے یہاں پر, اور ہر طریقے سے بھی نہیں آ سکتا. مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان پیاس کھا کر مسجد میں آئے. یہ پوچھا گیا کیونکہ خدا چاہتا ہے لوگ دین کی طرف ہیں. آپ وہ کام کر کے آ رہے ہیں لوگ دین سے بھاگ رہے ہیں, نہیں ہو سکتا. روایت ہے کہ پیغمبر اپنا جو سمجھانے کے لیے جو منتھلی بجٹ ہوتا ہے اس کا ایک خاص حصہ خوشبو کے لیے مختص کرتے ہیں. فرض کریں کسی 50,000 روپئے سیلری ہے تو وہ ہر مہینے کہے گا یہ میرے 5,000 یا 10,000 یہ بھرتی سے میرا ظاہر اچھا ہوگا تو سامنے والا میری بات ہوگا, پھر میں اس کا قلب اچھا کر سکوں گا. وہ ظاہر دیکھ کے چلا جائے گا, پھر میں کیسے جاؤں گا. مسجد پاک, مسجد صاحب, نماز آغا صاحب نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ دیا, آپ وہاں سے آئے اور آپ نے دیکھا مسجد نجس ہے, تو اب جماعت میں شرکت نہیں کرنی, اب پہلے اس جگہ کو پاک کرنا, یہ واجب ہے. جو آداب ہے مسجد, یہ اللہ کا گھر ہے, تو ہر چیز کا اپنا ایک ادب ہے. اس طرح دعا کا بھی اپنا ایک ادب ہے. اس آداب کے ساتھ دعا اس طرح سے خدا کے پاس پہنچتی. اس میں سے امام چند آداب ہوتے ہیں, سمجھا رہے ہیں. ایک گروپ پڑے گا محمد مولا فرمانے کلی دعائیں نہ کرو, یہ نہیں خدایا میرے سارے گناہ معاف, یہ بلکہ نام جتنے تمہیں گناہ یاد ہے نا سب کا ایک ایک کر کے نام لو. جب نام لو گے تو شرمندہ ہوگا انسان. شرمندہ, یہ جو شرمندہ ہو رہا ہے نا اصل دعا ہی ہے, اصل توبہ ہی ہے. ایک بار دیکھیں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مثلا آپ حرم جا رہے ہیں, آپ حج پہ جا رہے ہیں,
کہنے لگے نہ میں مسلمان نہ میں مومن ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا آپ لوگ یہ کرتے ہیں تمام مسلمان مومنین کے لیے دعا کرتے تھے اور آخر میں آ کے کہتے ہیں ہم نے آپ سب کے لیے دعائیں، کہا نہ میں مسلمان ہوں نہ مومن ہوں، میرے لیے اس طرح دعا نہیں کرتا، پھر نام لے کر دعا کرتا۔ اگر ابھی میں کہوں نا تمام شہداء اسلام کے لیے سلوات بھیج دیں، سلوات بھی بھیج دیں، صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ایک تاثیر ہے اس بات میں۔ اب میں نام شہید رہبر معظم، شہید قاسم سلیمانی، شہید حسن نصر اللہ، شہید عارف حسین، نام اب بہت سے لوگ کیا ہوتے کیونکہ خود نام لینے میں ایک حقیقت، ایک تاثیر ہے اس کی۔ تمام مومنین کے لیے فاتحہ پڑھایا جائے، لیکن جب میرے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، اگر اس کا نام نہیں، اس کو خوشی ہوئی کہ میرے باپ کو نام دیا۔ تو ایک چیز کو اہمیت دینے میں یہ ضروری ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، پرٹیکولرلی اختصاصی طور پر اس کو ذکر کیا جائے۔ مولا فرمایا جب خدا کی نعمتوں کا ذکر کرو تو یہ نہ کہ خدا کا شکریہ تم نے اتنی ساری نعمتیں دی، نہ گنو، ہاں یہ بات یاد رکھے تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر گننا چاہو گے تو خدا کی نعمتیں گن نہیں سکو گے، جب گن نہیں سکو گے تو شکریہ کیسے ادا کرو گے؟ لیکن جتنی گن سکتے ہو اتنی گنو۔ جب دعائیں کرنے میں ہو تو کلی طور پر دعائیں نہ کرو کہ پروردگار سارے میرے گناہ معاف کرنا، گناہوں کو گنو پھر تو خدایا معاف۔ جب حاجتیں مانگنے پڑا تو یہ نہ کرو خدایا تو تو علیم بذات صدور ہے، تو دلوں کی حاجت جانتا ہے، میری حاجت قبول کر خدا۔ یہ صحیح طریقہ ہے، ایک ایک حاجت بتاؤ خدایا یہ حاجت۔ کہتے ہیں حاتم طائی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے راشن چاہیے، جیسے ماہ مبارک ہے، شہری گاڑی کا بندوبست کر دیجیے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کون؟ یہ دنیا کے حاتم ایسے ہوتے ہیں، ان کے 40 دروازے تھے حاتم طائی، کسی نے مولا سے پوچھا مولا 40 دروازے ہیں، بات ٹھیک ہے وہ حاتم طائی ہے، لیکن ہمارے ایک ہی دروازے اس کا اتنا دے دیتے کہ دوسرے دروازے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کیا بات؟ یہ دنیا کے حاتم طائی ہوتے ہیں، وہ 40 دروازے، ایک دروازے سے دے دیا دوسرے کی ضرورت پڑتی، دوسرے کی تیسرے۔ تو اس نے پوچھا تم کون؟ اب انسان مثلا فرض کرے میں گیا ہوں کے پاس کہ بھائی ہمیں راشن دے دیجیے، کہتے آپ کون؟ ہم کہتے فلاں شخص نے ہمیں بھیجا، فلاں شخص نے بھیجا، مثلا آگے ادھر نے کہا کہ آپ کے پاس آ گیا، کہتے اچھا چلو اس کے ریفرنس سے آئے گا، یا پوچھتے کون ہوں میں، تو میں کہتا ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں، صاحب میں بڑا بچے کھائے نہیں کھانا اور اسکول کی فیس دی، لیکن اس شخص نے یہ کام نہیں کیا، ضرورت ہی نہیں۔ حاتم طائی نے جب اسے پوچھا تم کون ہو، تو کہتے ہیں میں وہی ہوں جسے پہلے بھی آپ نے عطا کیا، کسی اور کی بات نہیں کی نہ اپنی بات، بلکہ کہا میں تو وہی ہوں جسے پہلے بھی آپ دیتے رہے، آپ اس سے پہلے بھی آپ نے مجھے دیا تھا، جب بھی میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ مجھے دیتے ہیں۔ تو حاتم طائی نے کہا مرحبا بمن توسل بنا الینا، کیا کہنے تمہارے، تم ہماری بارگاہ میں ہمیں ہی سفارش کے طور پر لائے ہو، جب ہم خدا کے پاس کرتے تھے خدا کہتے ہیں جب دعا مانگو یا ربی یا ربی یا ربی، خدایا میں تو وہی ہوں، تو پہلے بھی تو نہیں پالا ہے، پہلے ہی تو نے ہمیں دیا۔ دعا شروع کرنے سے پہلے یا ربی خدا کو پکارو، رب یعنی پالنے والا، خدا تو پہلے بھی ہمیں پالا، تو ہی ہے تو ہمارے والدین کو بھی تو نہیں عطا کیا، ہمارے اجداد کو بھی تو نہیں دیا، ہماری نسلوں کو بھی تو ہی دے رہا ہے، خدایا تیرا ہی بندہ تیرے پاس ہے۔ ایک ہی ادب دعا مانگنے، ایک ہی ادب انسان جاتا ہے مجھے یہ چاہیے ہو چلا، اتنا فرق ہے، اتنا فرق۔ تو خدا ابھی آپ نے دعائے روشن ترتیب پڑھی ہے، اس میں 1000 نام ہے خدا، 1000 ہے اور 100 بند ہے، اور ہر بند میں 10 نام ہے، تو ہر بند
नाम है खुदा के 10 नाम, सारे नामों से खुदा को पुकारा गया और ये गाय के हमारी गर्दन को जहन्नम से आया। ये जोशन इसका जोशन है। जोशन आदमी में कहते थे सिपर को कहते। एक जंग में पैगंबर ने सिपर पहनी, दुश्मनों के तीर से बचने के लिए इंसान सिपर पहने, पैगंबर ने सिपर पहनी। हज़रत जिब्रील है, या रसूल अल्लाह ये सिपर उतार दीजिए, परवरदिगार एक और सिपर आपको एक और सिपर आपको। मेरी ये दुआ तारीफ थी। ये सिपर है, इसमें 1000 नाम है खुदा, हर नाम के बाद खुदा को पुकारा गया। ये तरीका, ये अदब, ये सिखाया गया है। अगर ये तरीका नहीं सिखाया गया होता तो हम वाकई हमें मांगने नहीं आता, हमें खुदा से मांगना नहीं आता। ये इमाम ने सिखाया और इमाम को रसूल है और रसूल को खुद खुदा ने सिखाया। चलिए आप नमाज पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये खुदा ने कहा कि मेरी हम कभी खुदा से वरना हमें हम करना नहीं। तो ये आदाब है दुआ कि कुल्ली इंसान दुआ ना कुल्ली इंसान अपने गुनाहों को याद ना करे, बल्कि एक खास मौलिक में इंसान अपने गुनाहों को याद करे और ये याद रखे कि तमाम गुनाहों को याद कर भी नहीं सकते। एक जंग में पैगंबर ने फरमाया कि यहाँ पड़ाव डाला जाए। सामने का याद रखो, ये खाली जमीन है, ये सहरा है, पड़ाव डालने के लिए सहरा अच्छी जगह नहीं, वहाँ कुछ नहीं मिलता, ना पानी मिलता है, ना जलाने के लिए, आग जलाने के लिए लकड़ी, कुछ भी नहीं। बस उन्हें फरमाया कि ये जगह अभी वक्त यही है हमारे पास, इससे आगे जाएंगे वक्त निकल जाएगा। रसूल ने फरमाया वहाँ पे कैमरे लगाए गए, तो कहा कि अब जाओ लकड़ियाँ तलाश और यार उसमें चेहरा कौन सी लकड़ी है, कहीं ना कहीं मट्टी के अंदर दबी हुई है, पत्थर के पीछे पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं से उसको लाओ खिला के खाना बनाना। असहाब गए और लाके एक जगह जमा कर, रसूल यहाँ तशरीफ फरमाए, असहाब वहाँ तशरीफ यहाँ लाकर जमा कर। इतना ढेर हो गया कि ये वाला इस तरफ वाला उस तरफ को नजर नहीं आ रहा, दरमियान इतनी लकड़ियाँ जमा हो गई। और बाका रसूल ने गिरिया गिरिया फरमाया, इतनी सारी लकड़ियाँ जमा हो। अब तुमने मैंने क्या कहा, यहाँ लकड़ियाँ नहीं मिलेगी, अब कितने हो गया, इस तरफ वाले और उस तरफ वाले को एक दूसरे को देख नहीं पाते। उसने फरमाया इंसान की जिंदगी में गुनाह भी ऐसे, एक बार अपनी जिंदगी में यूँ देखते हो कुछ भी नहीं, जाओ ढूंढने जाओ, इतने हो जाएंगे इंसान शर्म के मारे हमारे ढूंढो अपने गुनाह, दूसरों के सामने इंसान अपना गुनाह अश्कार ना करे, लेकिन परवरदिगार के सामने खुदा इंसान अपना गुनाह याद करे और रोए गिरिया करे, खुदाया ये भी गुनाह है माफ। और इतना पसंद है खुदा को तौबा करने वाला, इमाम फरमाते हैं ही कमन्ना सकता, अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करने वाला ऐसे जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। खुदा उसको ऐसे बनाया जैसे उसने गुनाह किया ही। एक गुरु भेजियो एक और चीज़ है ये पैगंबर से रिवायत है, उसको काफी नहीं, लेकिन पैगंबर से इज़ा दआ अहदुकुम फलियकुम फइन्नहु औज़बु लिद्दुआ। जब भी तुम में से कोई दुआ करे तो बुख़्ल ना, ये नहीं मैं सिर्फ अपने लिए मांगूंगा और दूसरों के लिए नहीं मांगूंगा, मैंने ठेका लिया मैं क्यों मांगूं, कहा माँ तो नहीं देते उसको कम से थोड़ा तो कहा। आप देखिए जितनी भी दुआएं आपको नजर आएंगी वो ऐसी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर कुल्ल औलिया, अल्लाहुम्मा दे कुल्ल मरीज़, अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ल फ़ासिदिन मिन उमूरिल मुस्लिमीन। खुदा तमाम बेलिबास को लिबास अता कर, खुदा तमाम मखलूक के कर्ज़ अता कर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर कुल्ल मरीज़, खुदा तमाम मरीजों को सेहत अता कर। ये इमाम ने तरीका सिखाया है।
کہ تمام کو اپنی دعاؤں میں لاؤ. ہم بعض اوقات اتنے وہ ہو جاتے ہیں کہ دعا کرتے کرتے فرض کریں میں دعا کر رہا ہوں ایک دم سے ایک شخص کی ذہن میں آتا ہے, پھر میں اس کو کراس لگا دوں ذہن میں, اس کے لیے دعا نہیں, اس نے ایسا غلط کیا, اس سے میری لڑائی چلی, میرے اختلاف, اس کے لیے دعا نہیں کرتا. بھائی نہیں, یہ کام مت, یہ کام مت نہیں پتہ چلے گا, ہو سکتا ہے اس کے سر کے تمہاری دعا قبول نہ ہو. اپنی دعاؤں میں عمومیت پیدا کرو, عمومیت, یعنی اگر تم دعا کرو حضرت نوح کے جو مومنین ہیں اس زمانے کے, اس کے لیے بھی دعا کرو. حضرت ابراہیم کے جو زمانے کے مومنین ہیں اس کے لیے بھی دعا کرو. آنے والے زمانے کے مومنین کے لیے بھی دعا کرو. جو امام ہے سب کے لیے دعا کرو, ان کی بخشش کے لیے دعا کرو. ابھی فرض کریں شام کو نہیں معلوم تو میں مجھے پسند آ رہے ہیں تو کون رہے گا, وہ لوگ افسوس رہے گا. ابھی میں مر جاؤں تو کچھ افراد ہیں جو مجھے شاید یاد کریں, میری اولاد ہے, والدین ہیں, ہمارے عزیز دوست ہیں, آپ مومنین ہیں, لیکن کتنے عرصے تک, کب تک مجھے یاد کیا جائے گا؟ 2026 میں فرض کریں میں پڑھتا ہوں تو کب تک مجھے یاد کیا جائے گا؟ بتائیے آپ کو, ایک وہ کر کے نہ بتائیے, حقیقت بتائیے کب تک مجھے یاد کیا جائے گا؟ 50 سال, اس سے زیادہ تو نہیں. اس کے بعد وہ ہماری نسلوں میں کتنی نسلیں ہو جائے گی, ان کو یاد ہی نہیں رہے گا کون تھا موبائل کے بعد, اس کو پتہ ہے. 50 سال, زیادہ سے زیادہ 70-80 سال, 80 سال بعد قبر میں مجھے کون یاد کرے گا؟ کوئی بھی نہیں یاد کرنے والا. مولا فرماتے ہیں وہ جو قبروں میں ہے نا وہ تمہارے انتظار کرتے ہیں. جب تم دعائیں کرتے ہو صرف اپنے لیے دعائیں کرتے ہو, ان کے لیے نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ مومن کی آیا, اس نے بھی ہماری دعا نہیں کی. شب قدر پوری رات گزاری, پوری رات یہ مانگتا رہا, اپنے لیے مانگتا رہا, اپنی اولاد کے لیے مانگتا رہا, ہمارے لیے کچھ نہیں مانگا. اس کا کیا ہمارا حق نہیں تھا ہمارے لیے بھی مانگے؟ یہ وہ نہیں سوچ رہی ہے, میں بھی سوچوں گا, میں بھی سوچوں گا. اس لیے ہر مومن کو اپنی دعاؤں میں آ رہا ہے. حتی دعا کریں خدایا سارے تمام فاتحہ بھی پڑھیں تو تمام مومنین کے لیے فاتحہ, تمام شہداء اسلام کے لیے فاتحہ. امام نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا, فرشتے کہیں گے اس کا نامہ اعمال کھول, اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا خالی, کچھ نہیں کیا صاحب نے دنیا میں, کچھ خالی خالی ہو کیا, تو اس کو کہاں بھیجا جائے گا؟ جی اس نے کچھ نہیں کیا تو کہاں جائے گا؟ کچھ کرنے والے بھی ماں باپ کو بھی کھولا جائے گا, کچھ کیا کس کے لیے, کس نے کچھ نہیں کیا تو کہاں جائے گا؟ حساب دیجیے کہاں جائے گا؟ تو پروردگار کہے گا فرشتوں سے جاؤ سے جاؤ. فرشتے کو پکڑ کر جہنم کی سمت لے جا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں جنت سے مومنین کا ایک وفد باہر نکلے گا, جنت سے, اور فرشتوں کی گرد کھڑا ہو جائے گا. یہ ان کو دیکھے گا, نہیں کون لوگ, ایک کو بھی نہیں پہچانتا, وہ دیکھے گا, سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیوں آیا. تو فرشتے کہیں گے یہ کیوں آیا, جنت سے کیوں آیا, آپ کو مزہ نہیں آ رہا جنت کہاں. ایک درخواست کرنا ہے خدا سے. کیا درخواست؟ یہ جو شخص تھا نا اس نے دنیا میں ایک بار ہمارے لیے استغفار کیا, اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا. مثلا حضرت ابراہیم کے زمانے کے لوگ نکلیں گے, ان کو تو میں نہیں جانتا, وہ جمع ہو جائیں گے, لیکن اس نے ایک بار ہمارے لیے دعا کی تھی جبکہ یہ ہمیں جانتا نہیں تھا. تو خدایا آج ہم بھی تیرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں, تو اسے معاف فرما دے. ہم بھی اسے نہیں جانتے, لیکن ایک قرضہ ہے اس کا ہمارے اوپر, وہ قرضہ اتارنے آیا. پروردگار فرشتوں سے کہے گا غلط جگہ لے جاؤ, اسے جہنم میں نہ لے جاؤ, اسے انہی کے ساتھ جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. یہ فائدہ ہے عمومی دعا کا.
خصوصی دعا کرنے سے ممکن ہے وہ قبول ہو یا نہ ہو، لیکن عمومی دعائیں قبول ہو۔ اگر میں اپنے لیے دعا مانگوں خدا مجھے صحت یابی عطا کرے، ہو سکتا ہے صحت میرے لیے اچھی نہ ہو، ضروری نہیں ہے اس کے لیے صحت اچھی، بعض ہمارا بیمار اچھا ہوتا ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا لیکن ہوتا یہی۔ لیکن اگر میں سب کی دعا مانگوں، میں تمام مریضوں کو صحت یابی عطا کروں، تو بعض کے لیے صحت اچھی ہوگی، خدا انہیں صحت یابی عطا کرے، عمومی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ سب بات کسی نہ کسی کے لیے وہ مصلحت رکھتی ہے۔ خصوصی دعائیں نہیں معلوم قبول ہو یا نہ ہو۔ اور سب سے اہم جگہ جو دعا کرنے کی ہے وہ 9 ذی الحجہ الفاظ۔ 2 صحابی تھے امام کے، صبح سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر غروب تک وہ شخص رو رہے خدا سے کچھ مانگ نہیں، رویا جا رہا اور خدا کو اس کے نام کا واسطہ دے رہا ہے۔ تو امام کا دوسرا صحابی کہتا ہے کہ میں دیکھنے گیا کہ یہ مانگتا کیا ہے، کیونکہ ابھی تو خدا کا واسطہ دے رہے ہیں، یہ خدایا حق محمد وآل محمد یہ ابھی تک مانگا نہیں۔ پھر جب مانگنے پر آیا تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، کچھ بھی نہیں مانگا۔ میں نے کہا بندے خدا ٹھیک ہے، دوسروں کے لیے مانگا، اپنے لیے بھی مانگو۔ آپ نے اپنے لیے مانگ کر وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ امام نے فرمایا جب تم دوسروں کے لیے مانگتے ہو تو فرشتہ تمہارے لیے مانگتا ہے، تو میں اپنے لیے مانگوں وہ بہتر ہے یا فرشتہ میرے لیے مانگے وہ بہتر؟ بعض بار ہم خود دیکھتے ہیں کہ مثلا دعائیں کرواتے تو ایک ساتھ کہتے ہیں اگر سب ان کے لیے دعا نہیں کروائیے گا، اسے ہماری ناراض دعا کرنے کے لیے انسان اس طرح یہ نہیں اپنے ذہن میں کراس کسی کے لیے نہ لگا، سب کے لیے دعا کرو۔ اور خود امام حسن علیہ السلام پوری رات محراب عبادت میں ہیں، ہم تو بیٹھ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تورمت قدماں بیوی کے دونوں پاؤں سوج ہوتے، کیونکہ یہ ادب کے برخلاف ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور پھر پاؤں نوٹ کرے، یہ ادب کے برخلاف۔ اچھا ہم تو اس لیول پر رہے نہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، لیکن آئمہ جب دعا کرتے تھے تو اپنے پہلو نہیں بدلتے تھے، اور اگر کھڑے رہتے تھے تو اپنے قدموں کو نہیں بدلتے، جس قدم پر کھڑے ہیں اسی قدم پر کھڑے رہتے۔ یہ کہ میں تھکن محسوس کر رہا ہوں، پاؤں تھوڑا اٹھا لوں، یہ خدا کی بارگاہ میں ادبی ہے۔ بیوی کی قدم امام حسن فرماتے ہیں رحمت قدماں، دونوں قدم سوج ہو۔ شب جمعہ محراب عبادت میں سہارا، پھر امام حسن فرماتے ہیں میں مشتاق ہوا کہ میری ماں دعا کس کے لیے، کان قریب کیے تو دعائیں پڑوسیوں کے لیے مانگنا شروع کر۔ میں نے کہا مادر ہم بھی تو ہیں، ہم بھی آپ کے بیٹے، تو کہا الجار ثم الدار، پہلے ہمسایوں کے لیے دعا کرو پھر تمہارے لیے دعا کرو۔ ہم میں سے کتنے ہیں جس نے یہ حدیث نہیں سنی ہوئی؟ سب نے سنی ہوئی۔ اور ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے پہلے ہمسایوں کے لیے دعا کی پھر اپنے لیے؟ کتنے؟ واپس تو میں نہیں، کیونکہ جب بھی میں دعا کرتا ہوں سب سے پہلے میرے ذہن میں میں خود آتا ہوں، میرے بچے آتے ہیں، میرے والدین آتے ہیں، پھر ہو گیا تو مومنین آگے تو آتے ہیں۔ ورنہ یہ ایک تمام کرنے والا شخص ہے، ایک بخیل شخص کی علامت ہے، ایک ایسے شخص کی علامت ہے جو خود غرض ہے، خود خواہ ہے، صرف اپنا سوچتے ہیں، دوسروں کا نہیں سوچتا، جبکہ تمام مومنین کے لیے دعا کرنے والا وہ شخص ہے جو سب کا سوچتا ہے، اپنا نہیں سوچتا۔ اس کو کہتے ہیں ایثار کرنے والے پروردگار ہمیں ایسا قرار دے کہ ہم سب کا سوچیں، ہمیں ایثار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک دعا پڑھے گا میرے پاس کافی بڑی آپ
किसी किस्म में बैठा हूँ तो आप मैं साहब के साथ वहाँ बैठे तो मुझे नहीं मालूम खाना मिले गए खत्म आप दीवार एक या दो फिर हदीस तो फिर काफी जगह पे वहाँ इमाम साली से लिखा इन्नल मुमिना ला यब्दु अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फी हालिही व यक़ूलु अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अख़िरु इजाबतहु शौक़न इला सौलिही व दुआ। एक बंदे मोमिन खुदा को पुकारता है, ये हाजत के लिए खुदा को पुकारता है, खुदा को उसका पुकारना इतना पसंद आता है खुदा फरिश्तों से कहते इसकी दुआ कबूल नहीं, खुदा फरिश्तों से कहते इसकी दुआ कबूल नहीं। और एक शख्स दुआ मांगता है खुदा उसका पुकारना पसंद है, कहते इसकी दुआ कबूल, ये जो मांगते को दे दो, इसको पहले ही दे दो, इसको पुकारने नहीं आता, जिसको पुकारने नहीं आता उसको दुआएं कबूल हो गई, उसको भी काफी करता है। और जो अच्छे अंदाज में खुदा को पुकारता है, जिसको खुदा को पसंद आता है उसका पुकारना, खुदा कहता है इसकी दुआएं कबूल नहीं करता, उसको पुकारने दो, ये अच्छी तरीके से पुकार। आखिरू आखिर में रखो, उसकी दुआएं कबूल ना करो, उसकी दुआएं कबूल ना करो, हत्ता कि वो मोमिन पहुंचा और उसको दुआएं कबूल नहीं। वाइदा काना यौमुल क़ियामह, फिर क़यामत का मैदान से क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल, खुदा उसको बुलाता है, कहते हैं अब्दी दअउत, ऐ मेरे बंदे तूने मुझे पुकारा। अब मैं तो खुदा जिस्म तो नहीं रखता, खुदा जिस्म नहीं रखता, खुदा बोला परवरदिगार उस शख्स से मुखातिब होगा और कहते हैं तूने दुनिया में मुझे पुकारा तो आखिर को इजाबत, लेकिन मैंने तेरी दुआएं कबूल नहीं, क्यों नहीं की थी? कि मुझे तेरा पुकारना पसंद आया। अब मैं उसको कॉम्पनसेट करना चाहता हूँ, जुबरान करना चाहता हूँ, दुनिया में कबूल नहीं की वो जवाब हुआ कदा व कदा व कदा, तो दुआ मैंने तेरी कबूल नहीं की उसके बदले मुकाबले ये ले ये ले ये ले ये रख ये जन्नत पता देता जाते देता जाता। मोमिन तमन्ना करता है और कहते हैं काश दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल ना हुई होती, काश एक भी मेरी दुनिया में दुआ कबूल ना हुई होती, तो उस एक दुआ अगर कबूल होगी तो कितना मिलेगा दुनिया में, कितना मिलेगा। लेकिन वो जो कबूल नहीं हुई उसके बदले मुकाबले जो खुदा आखिरत में दे रहा है वो इतना दे रहा है, इतना दे रहा है कि काश मेरी एक भी दुआएं कबूल ना हो। यानी अगर खुदा दुआ कबूल करे तो हमारी मसलियत की खातिर कबूल ना करे तो हमारी मसलियत भी हो फिर भी कबूल ना करे, फिर एक और इसके आगे तुम दुआ मांगो। दुआ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका हमें फायदा ना हो। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसका कोई फायदा नहीं, या फायदा है 80% फायदा, 20% बेच है, 90% फायदा है, 10%। दुआओं में कोई ऐसी चीज नहीं जहाँ से हमें नुकसान, कबूल हो गई तब भी फायदा, ना हो तब भी फायदा। हर यहाँ दुनिया में कोई फायदा नहीं आखिरत। अब अगर एक मोमिन ने 1000 दुआएं की फर्ज और उनकी परवरदिगार ने 500 कबूल की 500 वो कहेगा काश ये 500 भी कबूल ना किया। जितनी ज्यादा उसने दुआएं की उतना ज्यादा उसको फायदा होगा। आखिरी मैं आपको वक्त नहीं देता, आखिरी आदमी के बाद मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत ईरान मजदूर जो जालिमीन जब लड़ सब जालिमीन को नाबूद होता है।
لا الہ امام رضا سے دعا ہے اور آپ کی اور آپ کی جگہ ان الدعاء يرد ما قد قدر وما لم يقدر. مولا فرماتے ہیں کہ دعائیں اس چیز کو بھی پلٹا دیتی ہے جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہوگا اور اس چیز کو بھی پلٹا دیتی ہے جو تقدیر میں نہیں لکھا ہوگا. جو تقدیر لکھ چکی ہوتی ہے تو وہ دعا تبدیل کروا دیتی. امام نے کئی مرتبہ وقت کو گزر گیا کئی مرتبہ امام نے اپنے اصحاب سے کہا یہ اس طرح مت کہو کہ خدا تقدیر بنانے والا تو ہے انہیں تقدیر لکھ دیا میں دعا کروں یا نہ کروں برابر. کہا نہیں دعائیں تقدیر کو مٹا دیتی تقدیر کو تبدیل کروا دیتی. یہ مت کہو کہ تقدیر میں ہے جو مجھے تقدیر میں وہ بس ہمیں ملے گا نہ یہ مت کہو. حتیٰ یوں آیا ہے کہ خدا ایک شخص پہ مصیبت بھیجتا ہے وہاں سے مصیبت آتی ہے یہاں سے انسان دعا کرتا ہے آسمان سے مصیبت آتی ہے زمین سے دعا جاتی ہے راستے میں یہ دونوں ٹکرا جاتے ہیں وہ مصیبت سے کہ جی کہاں جاؤ کہا خدا نے بھیجا ہے اس بندے کے پاس کہا مت جاؤ اب کیوں نہ میں اس بندے کی طرف سے دعا بند کرائے بات تو بندے کی طرف سے آئی تھی نا میں تو خدا کی طرف سے آئی کہا پہلے خدا سے پوچھ پہلے خدا سے پوچھ. خدا مصیبت سے کہتا ہے میں اس دعا کی بات مانتا ہوں کہ یہ میرے بندے کی طرف سے کیا بات کیا اتنا بات پسند ہے خدا کو بندے کا کہیں میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے یعنی اگر آپ دیکھیے خدا اپنی بات واپس دے رہا ہے ہماری بات رکھ رہا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کوئی بڑا آدمی کو آفس کا بڑا اپنی بات واپس لے وہ کہتے ہیں میری بات چلے گی تمہاری بات نہیں چلے گی. خدا یہاں مصیبت لکھ دیتا ہے مصیبت آ چکی ہوتی ہے دعا جاتی ہے اور کہتے ہیں واپس لے لا اپنے بندے کی طرف سے یہ بندہ بھی خدا ہی کا بندہ ہے. انسان یہ نہ کہے کہ یہ تو لکھ دیا گیا ہے سب طے چکا ہے نا. واقعہ حضرت یونس صاحب کے سامنے ہے آثار عذاب ظاہر ہو چکے. حضرت یونس اپنی قوم سے مایوس ہو کر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. قوم نے دیکھا کہ آثار ظاہر ہو چکے لال آندیاں چلنا شروع ہو گئی سمجھ گئے عذاب آنے والا وہاں سے عذاب لکھ دیا گیا. یہاں سے قوم کے عقل مند شخص نے کہا دو شخص تھے حضرت یونس کو مشورہ دینے لگا. ایک نے کہا کہ آپ بددعا کریں ایک نے کہا آپ ٹھہرے ہو سکتے امید ہے کہ قوم صحیح ہو. حضرت یونس نے وہ شخص کی بات کہا بددعا ہوا اور وہ شخص کے ساتھ چلے گئے. وہ جو شخص جس نے مشورہ دیا تھا اس نے قوم کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو یہ عذاب کی ساری علامتیں مکمل ہے اب بھی اگر سنبھلنا ہے تو سنبھل جاؤ. اس نے کہا کیا فائدہ سنبھلنے یونس بھی ہم سے ناراض ہو کر چلے گئے کیونکہ یونس یہ ہے اس کو خدا سے نبی یہ ہے نبی کا خدا تو دے گا کیا کرے کب خود پیتے بچوں کو ماؤں سے کھلا بچے ایک طرف مائیں ایک طرف بس حیراؤں میں نکل کر اپنا ماں میں اولاد کو خدا سے دعا ہو اس کو رحمان کے نام سے بتاؤ رحیم کے نام سے بتاؤ. وہ خدا جو عذاب دے رہا تھا قوم کو اس قوم پہ عذاب ہٹ گیا رحمت آ گئی. وہ حضرت یونس کو مچھلی نکال دی. آپ دیکھیں کیا ہو گیا جو اس وجہ سے قوم سے نکلے کہ ان پر عذاب نہ آئے. بدنون اذاب آپ نماز پڑھا دنون عربی میں کہتے ہیں مچھلی کو دنون اذاب وہ صاحب مچھلی جو چلے گئے اپنی قوم سے یہ مچھلی کھا اور یہ قوم جس پر عذاب آنا تھا اس پر رحمت آ گئی. کیوں دعا انہوں نے دعا کا دامن آج سے نہیں چھوڑا. اسی لیے سب سے پہلی جو چیز پیش کی گئی تھی آپ کی خدمت میں نامہ کلام میں جو حدیث تو یہی تھی کہ دعا مومن کا ہتھیار. آج آپ دیکھ رہے دنیا میں کون جیت رہا ہے جس کے پاس ہتھیار مضبوط ہے وہ جیت رہا ہے جس کی دعا مضبوط ہے اس کو جیت ہے. دعا ہتھیار ہے پروردگار کی توفیق دے کہ ہر جگہ اس وقت اس مناسبت اس موقع اس محل اس جگہ کے حساب سے ہم دعا کرنے میں ہمیں
ہمیں بہترین دعا کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے. یہ مراد ہیں کہ وہ ذات ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھائے گا. آج ہمیں مومنین آسمان کو دے اور بار بار سہن خانہ سے آسمان کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ وہی راتیں آ گئی جس کا میرے رسول نے مجھ سے وعدہ کیا. ہاں یہ وہی راتیں آ گئی کہ یہ داڑھی یہ ریش اسی خوب سے اب رنگین ہو گئی. کہتے ہیں کہ آخری افطار کو فرمایا یہ بھی انہیں کلثوم کے گھر بیٹی ہوں گی تو باغ کے ایک ایک ارکان و سکنات پر نظر رکھتی ہے. دیکھ رہی میرا بابا کچھ آ نہیں رہے آسمان کو دیکھ رہے جیسے انتظار کر رہے افطار آسمان سے کا بابا افطار ہی نہیں کر رہے. کہا بیٹی آپ نے دو غذا رکھ دی نمک بھی رکھ دی اور دودھ بھی رکھ دیا. آپ کا بابا دو چیزوں سے دو غذاؤں سے افطار نہیں کرتے. بیٹی نے نمک کو ہٹانا چاہا مولا نے فرمایا نا بیٹی دودھ دے. میں چاہتا ہوں کہ اس خالی پیٹ کے ساتھ اپنے رب سے مولا نے افطار کا نام کیا. عبادات میں چلے گئے. عبادات کرتے کرتے آسمان کو دیکھتے رہتے. مولا آسمان کو دیکھتے بیٹی میں کچھ اپنے باپ کو دیکھتے. سمجھ گئی یہ کوئی خاص واقعہ رونما ہونے والا ہے. اہل بیت کی خاتون بھی سمجھ گئی کہ کچھ رونما ہونے والا ہے. جب سحر کے وقت قریب ہوا اور مولا اپنے گھر سے مسجد کوفہ کی سمت نکلے ہیں تو بیٹی نے روک دیا. کہا بابا آپ نہ جائیے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ وعدے کی رات مکمل ہونے والی ہے. بابا حسن کو بھیج دیجیے حسن نماز پڑھا لیں گے. بابا حسین کو بھیج دیجیے حسین نماز پڑھا لیں گے. بابا اپنے کسی صحابی کو بھیج دیں وہ نماز پڑھا لیں گے. تو آپ نے فرمایا بیٹی مجھے مسجد جانا ہے نماز پڑھانی ہے. بیٹی نے روکنا چاہا اور روکا اپنے بابا کو لیکن دنیا نے ایک اور منظر دیکھا. جب آشور کے ہوئے ایک بیٹی لگا کے پاؤں پکڑ کر روک رہی تھی. جسے بھی تو لے گیا تب واپس نہیں آیا. مولا ملتنا سے اترے کہا سکینہ ابھی تو رخصت کیا تھا. کہا بابا بس ایک سوال کا جواب دیتے جاؤ. ارے آپ سکینہ کس کے سینے پر کہا سکینہ کیا چاہتی ہو. کہا بابا آخری بار اپنے سینے پر سلا لو. ارے نیند آئے گی اب جواب دعا کرنے کی اور دعا کے تمام آداب کے ساتھ اس رات کی جس قدر ہم میں سکت ہے جس قدر ہماری ضرورت ہے پروردگار اس رات کو در کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مبارک کی رحمتیں برکتیں مغفرت کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یہ جو ظالم ہے انہیں نصف نابود ایران عراق لبنان اور پاکستان کے جو مؤمنین ہیں پروردگار انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. اس جنگ کا آغاز ہے پروردگار فیصلہ فرما دے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی نابود ہو گئے. پروردگار سب سے اہم دعا ہماری یہی ہے کہ آپ کو تعلیم عطا فرما. سب کو کیا ہمارا ساتھ شمار حضرت آدم سے لے کر آج تک جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے اپنے قبروں میں ہمارے فاتح مساج ہیں ان سب کو یاد رکھتے ہوئے تمام شہداء اسلام کو یاد رکھتے ہوئے خصوصاً حالیہ جنگ میں جو افراد شہید ہوئے خصوصاً شہید رہبر معظم شہید حضرت